بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہمارا پاک اسٹڈی کا 7th ویک اور اس کا یہ دوسرا لیکچر ہم سن رہے ہیں، اور موضوع ہمارا ہے جموں کشمیر کا تنازع. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انڈیا نے حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، مناوادر پر کس طرح قبضہ کیا. آج ہم پڑھیں گے کہ ریاست جموں کشمیر یہ تنازع ہے کیا، یہ کس قسم کا جھگڑا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے مسائل اور معاملات کیا ہیں. یہ جو ٹاپک ہے جموں کشمیر کا، یہ آپ کے کرنٹ افیئرز سے بھی ریلیٹڈ ہے. حالات حاضرہ آج کل آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ انڈیا اور چائنا کی سرحدوں پر جھڑپیں چل رہی ہیں، اور انڈین آرمی اور چائنیز آرمی آپس میں ایک دوسرے پر اٹیک کر رہی ہیں. تو یہ معاملہ کیا ہے، اس کو میں انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاتا ہوں. اور یہ کشمیر، انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی یہ جھگڑا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. ریاست جموں و کشمیر یہ دو الگ الگ ریاستیں ہیں لیکن جڑی ہوئی ہیں. جموں ایک الگ علاقہ ہے، کشمیر ایک الگ علاقہ ہے، لیکن یہ دونوں اتنے قریب ہیں کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے، ہم ایز اے ہول بول دیتے ہیں جموں کشمیر. یہ ہیں علاقے دو لیکن جڑے ہوئے اتنے ہیں کہ ہم جموں کہہ دیں تو کشمیر مراد ہو جاتی ہے، اس سے کشمیر مراد لیا جاتا ہے، اور کشمیر کہہ دیں تو آلریڈی اس میں جموں شامل سمجھا جاتا ہے. تو یہ رقبے کے اعتبار سے بر صغیر کی دوسری بڑی ریاست تھی. اس ریاست کا کل رقبہ 84,471 مربع کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کی 1500 کلومیٹر سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے. پھر اس ریاست کی سرحدیں تبت، چین اور افغانستان سے بھی ملتی ہیں. اب میں اسی جملے کو سمجھانے کے لیے آپ کو نقشے پر لے جاتا ہوں تاکہ آپ اس کو یہیں پر سمجھ لیں. یہ دیکھیے، یہاں ہم اس کو، یہ آپ کا موجودہ پاکستان ہے، اور یہ ریڈ کلف لائن جو ہے یہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے. یہ دیکھیں، یہ سارے کا سارا کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے. یہ لکھا ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے، اور یہ والا جو علاقہ ہے یہ تھوڑا سا، یہ علاقہ یہ پاکستان کے پاس ہے. اچھا، اب اس کشمیر کی سرحدیں ادھر سے گلگت بلتستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ادھر سے اس کی سرحدیں چائنا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہاں آپ کے پاس ہے افغانستان، یہ ٹھیک ہے. اگر اس علاقے پر ہم غور کر لیں تو گلگت بلتستان سے یہ ہم افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. افغانستان، چائنا، پاکستان، انڈیا، ان کے درمیان میں کشمیر واقع ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو لوکیشن ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اچھا، اب یہاں دیکھیں گے اس ریاست کی سرحدیں تبت، چین اور افغانستان سے بھی ملتی ہیں. 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی آبادی 40 لاکھ تھی. جموں میں مسلم آبادی 70% اور کشمیر میں 96% تھی. کشمیر میں ڈوگرا راج، یہ ڈوگرا ایک کاسٹ ہے، قوم ہے، اور یہ وہ ڈوگرا نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں ہم بولتے ہیں ڈوگر قوم، یہ وہ ڈوگر نہیں ہے. یہ ڈوگرا ایک الگ کاسٹ ہے، اور یہ سکھوں کی ایک قوم تھی اس وقت، ابھی بھی یہ موجود ہے. کشمیر میں ڈوگرا راج یعنی اس ڈوگرا خاندان کا اقتدار یا حکومت اس وقت قائم ہوا جب 1875 میں برطانوی حکومت نے، انگریزوں نے کشمیر کو 75 لاکھ روپے کے عوض، 75 لاکھ روپے کے بدلے میں، 75 لاکھ روپے کی قیمت میں ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے ہاتھ
بیچ دیا. یہ گلاب سنگھ سکھ تھا. ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ اور اس کے جانشینوں نے یعنی اس کے بعد آنے والے جو راجہ تھے انہوں نے مسلم عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. چھوٹی چھوٹی سزاؤں پر کڑی سزائیں دی گئی اور یہ ایسا اس لیے کرتے تھے، ان کا یہ ذہن تھا کہ مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ ظلم و ستم کریں تاکہ تنگ آ کر مسلمان یہاں سے نکل جائیں. چونکہ ہم نے یہ علاقہ پیسے دے کر خریدا ہے، اب ہم اس کے مالک ہیں. جبکہ یہاں کے مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ بھئی انگریز کون ہوتے ہیں اس کو بیچنے والے؟ یہ علاقہ تو صدیوں سے ہمارا ہے، ہم صدیوں سے یہاں رہتے آئے ہیں، ہم یہاں کے پیدائشی عوام ہیں، پیدا ہم یہاں ہوئے ہیں، علاقہ ہمارا، زمینیں ہماری، کھیت ہمارے، مکان ہمارے. انگریز کون ہوتے ہیں جو چوتھے بر اعظم سے یہاں آئیں اور آ کر کہیں جی کشمیر برائے فروخت ہے اور گلاب سنگھ جو ہے وہ کشمیر کو خرید لے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. نہیں، ہمارا مکان، ہماری رہائش، ہمارا گھر، ہماری زمین، انگریز اس کو کیسے بیچ سکتے؟ تو یہاں کی جو عوام تھی انہوں نے انگریزوں کے خلاف بھی اور ڈوگرا راج یعنی ڈوگرا کی حکومت کے خلاف، گلاب سنگھ کی حکومت کے خلاف بھی آزادی کی تحریک شروع کر دی. راجہ نے برطانوی حکومت کی مدد سے، ظاہر راجہ نے انگریزوں سے یہ خریدا تھا تو اس نے انگریزوں کی مدد سے آزادی کی اس تحریک کو سختی سے کچل دیا. 1947 یعنی 1930 کی تو بات گزر گئی نا. انہوں نے جب کشمیری مسلمانوں نے آزادی چاہی تو یہاں انہوں نے اسلحے کے زور پر ان مسلمانوں کو چپ کرایا اور ہزاروں کشمیری مسلمان شہید ہوئے. اب وہ جو تحریک تھی آزادی کی اس کو انہوں نے سختی سے کچل دیا. اب 1947 میں جب 3 جون 1947 کا منصوبہ پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریاستیں اپنی مرضی سے کسی بھی ملک کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں اور ایسا کرتے وقت وہ 2 باتوں کا خیال رکھیں گے، ایک عوام کی اکثریت کا مذہب اور دوسرا اپنی لوکیشن، اپنا محل وقوع. اب 47 میں کشمیری عوام اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ کشمیر کا الحاق یقیناً پاکستان کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی جغرافیائی سرحدیں بھی یعنی اس کی لوکیشن، اس کا محل وقوع بھی پاکستان سے ملتا ہے، جڑا ہوا ہے. یہ آپ اس کو یہاں دیکھیں گے، میں نقشے پر آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک بار پھر نقشے پر چلتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر یہ کشمیر ہے آپ کا، جموں اینڈ کشمیر، اور یہ سارے کا سارا پاکستان ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا، یہ پنجاب ہے، یہ صوبہ سرحد ہے، یہ سارے کا سارا کشمیر سے جڑا ہوا ہے. اور یہاں یہ جو ہماچل پردیش آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کا ایک صوبہ ہے، دراصل یہیں پر وہ ہے پٹھان کوٹ، گرداسپور وغیرہ. یہی وہ علاقے تھے جو آپ نے پڑھا کہ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیوں کی وجہ سے یہ علاقہ انڈیا کو دیا گیا اور اس کی وجہ سے انڈیا کو کشمیر تک جانے کا راستہ مل گیا. اب صورتحال یہ تھی اگر ریڈ کلف یہاں ناانصافی نہ کرتا تو یہ علاقے سارے کے سارے پاکستان کے پاس ہوتے، اور یہ جو ریڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم ریڈ کلف لائن کہہ رہے ہیں، یہ لائن یہاں سے یوں ہوتی، ایسے یہ لائن یہاں ہوتی اور یہ سارا علاقہ پاکستان کے پاس ہوتا. نتیجہ یہ کہ انڈیا کی سرحدیں اس جگہ پر ختم ہو جاتی اور انڈیا کو کشمیر تک جانے کا کوئی راستہ ظاہر نہ ملتا، اور نہ ہی اس راستے کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ یہاں کی 80-90% آبادی مسلمان تھی اور سارا علاقہ، اس کا بارڈر یہ پاکستان کے ساتھ جڑتا ہے. تو اصولی طور پر اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جانا تھا، لیکن ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیوں کی وجہ سے یہ جو علاقہ تھا یہ سارے کا سارا، یہ پٹھان کوٹ وغیرہ، یہ انڈیا میں انہوں نے شامل کر دیا، جس سے انڈیا کی سرحدیں زبردستی انہوں نے کشمیر کے ساتھ جوڑ دی. اچھا، اب کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا جانا، یہ
طے تھا، یعنی عوام اس بات پر مطمئن تھی کہ 3 جون 1947 کے پلان کے مطابق کشمیر پاکستان کے ساتھ جڑے گا، لیکن راجہ ہری سنگھ یہ گلاب سنگھ کی نسل سے تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آنے والے راجاؤں میں یہ تو گلاب سنگھ تو مر چکا تھا 1875 سے لے کر اب 1947 میں جو یہاں راجا تھا اس کا نام تھا ہری سنگھ. یہ اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ میں کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ کروں، اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم الحاق کریں تو کیوں کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے الحاق کرنے کی، یہ تو ہمارا خریدا ہوا علاقہ ہے، ہمارے باپ داداؤں نے اس علاقے کو پیسے دے کر خریدا ہے انگریزوں سے، اس لیے ہمیں الحاق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو راجہ ہری سنگھ جب کشمیر کا الحاق پاکستان سے کرنے پر راضی نہ ہوا تو مسلمانوں نے آزادی کے لیے دوبارہ ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا. اچھا یہ بیٹا MCQ ہے، یہ والی لائن، ٹھیک ہے، اس کو آپ، تو راجہ کا کہنا یہ تھا کہ میں کسی صورت الحاق نہیں کروں گا. اس نے مسلمانوں کو دبایا. آزادی کے لیے مسلمانوں نے ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا. تقریباً 2.25 لاکھ مسلمان اسی وقت شہید کر دیے گئے پارٹیشن کے وقت. اب راجہ نے ان سارے حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کی اسی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بھارت سے مدد مانگی. تو بھارت نے پٹھان کوٹ کے راستے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دی. یہ میپ پر آپ دوبارہ توجہ کریں، میں نے ابھی بتایا کہ یہ پٹھان کوٹ کے علاقے سے انڈین آرمی یہاں داخل ہو گئی. اور راجہ پر کشمیر کے بھارت سے الحاق کرنے پر دباؤ ڈالا، لیکن راجہ ان دستاویزات پر، الحاق کے جو کاغذات تھے، ایفیلیشن پیپر جو تھے، ان پر سائن کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا. اصل میں یہاں ایک اور گیم چلی. راجہ کو یعنی ہری سنگھ کو اپنی لوکیشن کا احساس ہو گیا تھا کہ ہماری جو کشمیر کی اہمیت ہے وہ کیا ہے. آئیے میں اس کو یہاں ایک اور انداز سے آپ کو سمجھا دوں. ہمارے جتنے دریا ہیں یہ کشمیر سے ہوتے ہوئے پاکستان میں آ رہے ہیں، اور یہی دریا یہاں سے کشمیر سے نکلتے ہوئے انڈیا میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں بیاس ہے، راوی ہے، ستلج ہے، یہ دریائے سندھ ہے. یہ سارے کے سارے دریاؤں کا جو بہاؤ ہے کچھ اس طرح ہے کہ کشمیر سے یہ پہلے آتے ہیں اس طرف انڈیا کی طرف، یعنی زمین کی بناوٹ ایسی ہے. اب ظاہر ہے ہم پہاڑوں کو توڑ موڑ نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، پانی نے اپنا راستہ خود بنایا. ہزاروں سال سے یہ دریا، یہ گلیشیئر پگھلتے رہے، ان کا اپنا راستہ بنتا رہا، پہاڑوں کو کاٹ کر اور زمینی راستے بناتا ہوا دریا آتا رہا. اب دریاؤں کا بہاؤ کچھ یوں ہے، کشمیر سے انڈیا، انڈیا سے پاکستان. اب راجہ کو اپنی اس اہمیت کا احساس ہو گیا. اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آنے والی کل پر کشمیر انڈیا اور پاکستان کی شہرک بنے گا. ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اور انڈیا پاکستان دونوں کا پانی کشمیر سے جا رہا ہے. تو میں کسی نہ کسی انداز میں آنے والی کل میں انڈیا اور کشمیر دونوں سے اس پانی کی جو قیمت ہے، اس کی جو رائلٹی ہے، میں وصول کروں گا. اور جب اس پانی کی کوئی قیمت مجھے ملے گی یا قیمت نہ ملے، اس کے بدلے مجھے کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملے، کچھ نہ کچھ فائدہ ملے، تو مستقبل میں ان فیوچر وہ انڈیا پاکستان دونوں کو کچھ اپنی اہمیت جتانے یا ان دونوں سے کوئی بینیفٹ لینے کے لیے یہ چاہتا تھا کہ وہ انڈیا اور پاکستان دونوں سے الحاق نہ کرے. اور یہ بات انڈیا بھی جانتا تھا کہ ہر صورت ہمیں کشمیر پر قبضہ کرنا ہے. اگر کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو انڈیا کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اسی وجہ سے انڈیا نے جب دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تو بھارت نے جعلی کاغذات تیار کیے اور یہ اعلان کیا کہ راجہ نے بھارتی حکومت کے ساتھ الحاق کی درخواست دے دی ہے
اور بھارتی حکومت نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اب بھارتی فوج اور راجا کے خلاف کشمیری عوام نے ہتھیار اٹھائے۔ ریٹائرڈ کشمیری فوجیوں نے ان کی قیادت کی۔ رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد نے اس جنگ میں شرکت کی تو کشمیر کا کافی سارا علاقہ بھارتی قبضے سے نکل گیا۔ بھارت نے کشمیری مجاہدین کا پلہ بھاری دیکھا، حالات پلٹتے دیکھے تو اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ دیکھیے یہاں میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں، اس تصویر پر آپ غور کریں گے، یہ وہ علاقہ ہے جس پر چائنا کلیم کر رہا ہے، یہ لداخ اور دیگر علاقے، اسی میں آج کل جنگ چل رہی ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں۔ یہ آپ کا پورے کا پورا کشمیر ہے، انڈیا یہاں سے اس میں داخل ہوا، اور یہ والا جو کشمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے انڈین کنٹرولڈ، اور یہ والا جو کشمیر ہے یہ پاکستان کے پاس ہے، یہ جس میں لکیریں لگی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب بھارت سلامتی کونسل میں گیا اور اس نے یہ دیکھا کہ مجاہدین نے بہت سارا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور یہ علاقہ بھی اگر جنگ نہ روکی گئی تو یہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو بھارت نے فوری طور پر سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ کا ادارہ سلامتی کونسل، اس میں جنگ بند کرنے کی درخواست دی۔ بھارت اس مسئلے کو سلامتی کونسل میں لے گیا۔ اب سلامتی کونسل نے 2 قراردادیں منظور کی اور انڈیا اور پاکستان دونوں کو جنگ روکنے کی ہدایت کی۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ نے یہ واضح کر دیا کہ کشمیر کے بھارت یا پاکستان سے الحاق کے بارے میں کشمیری عوام سے رائے لی جائے گی، اور جس طرح کشمیری عوام کہے گی، یعنی اگر کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کرتی ہے تو کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور اگر کشمیری عوام انڈیا کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا دیا جائے۔ ہمیں یہ بات کنفرم تھی کہ یہاں کی آبادی ہے مسلمان، اور ان سے جب استصواب رائے یعنی ریفرینڈم کروایا جائے گا، عوام سے جب رائے لی جائے گی تو کنفرم بات ہے عوام نے یہی کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو یوں آنے والی کل میں جب یہاں ریفرینڈم ہوگا تو کشمیر ڈیفینیٹلی پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ اور ہم اس وقت یعنی 1948 میں یہ جنگ ہوئی، اور 1948 میں ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم اقوام متحدہ کی بات نہ مانیں، جنگ جاری رکھیں، کیونکہ ابھی پاکستان نیا نیا بنا ہی تھا، ہمارے لیے بڑے مسائل تھے، ہمیں ابھی اقوام متحدہ کے فورم سے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے کئی کام کرنے تھے، تو ہم اقوام متحدہ کی دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے، پھر ابھی پاکستان صحیح طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا تھا، بڑے مسائل تھے، اس لیے ہم نے جنگ بندی جو تھی وہ اس بات کو تسلیم کیا، اس وعدے پر کہ یہاں استصواب رائے ہوگا، عوام سے ریفرینڈم کروائیں گے، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کشمیر کی پاکستان کے لیے بڑی اہمیت ہے، پاکستان کے دریاؤں کا پانی کشمیر سے آتا ہے، میں نے پہلے بھی تصویر آپ کو دکھائی ہے، دوبارہ دکھا دیتا ہوں، یہ ہمارے تمام کے تمام دریا جو ہیں یہ کشمیر سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آپ نے پڑھا کہ گرداسپور، فیروز پور، یہ مادھو پور ہیڈ ورکس انڈیا کے پاس ہیں، اور انڈیا یہاں سے جب چاہتا ہے پاکستان کا پانی روک لیتا ہے۔ اچھا، پانی روک کر بھی پرابلم ہے، اور جب کبھی انڈیا میں اوور فلو ہوتا ہے، یعنی پانی بارشیں زیادہ ہو جائیں، گرمی زیادہ پڑ جائے، پہاڑوں سے برف پگھلے، دریاؤں میں سیلابی کیفیت ہو، تو بھی انڈیا یہاں سے پانی پاکستان کی طرف چھوڑ دیتا ہے، یعنی پاکستان کو 2 طرح سے نقصان ہوتا ہے، پانی کی کمی ہو تو انڈیا ہمارا پانی روک لیتا ہے، اور پانی کی زیادتی ہو تو انڈیا ہماری طرف فالتو پانی چھوڑتا ہے، جس سے پاکستان میں سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جغرافیائی طور پر اگر آپ دیکھیں نا تو جیوگرافیکلی
اس کے اندر یہ سائڈ اونچی ہے، اس خطے میں، اس علاقے میں یہ اونچا علاقہ ہے، پھر یہ اس سے نیچے ہے اور یہ سب سے نیچے ہے، اور یہاں عربین سی یا بحیرہ عرب یہ سب سے نیچے ہے. تو یہ انڈیا کا جو فالتو پانی ہے وہ جب ادھر چھوڑتا ہے تو ہمارے پنجاب میں اور بالخصوص سندھ میں، چونکہ پانی کا کنٹرول انڈیا کے پاس اب چلا گیا ہے، تو پاکستان کے لیے یہ بات بڑی خطرناک ہے. اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جیسے سلامتی کونسل نے قراردادیں منظور کی تھی کہ عوام سے رائے لے کر عوام کی رائے کے مطابق اس کا الحاق کر دیا جائے تو اس پر عمل ہو. پاکستان کے اب دریاؤں کا پانی ظاہر کشمیر سے آتا ہے جس پر پاکستانی زراعت اور معیشت کا انحصار ہے. اسی لیے پاکستان نے اس مسئلے کے حل کے لیے فوجی اقدامات بھی کیے اور 3 جنگیں، 1948 کی جنگ یہ کشمیر ہی میں لڑی گئی تھی. اسی کے نتیجے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1948 کی جنگ کے نتیجے میں یہ لائن لگی تھی جس کو ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں. اس طرف انڈیا کا قبضہ ہے اور یہ پاکستان کے پاس ہے. یہ لائن آف کنٹرول انڈین کنٹرولڈ اور یہ پاکستانی کنٹرول. ٹھیک ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو. 1948 میں جنگ ہوئی اور پھر 1965 کی جنگ بھی کشمیر کی وجہ سے ہوئی تھی. اگرچہ یہ لڑی لاہور، سیالکوٹ، واہگہ بارڈر پر یہ جنگ لڑی گئی لیکن وجہ کشمیر ہی تھا. اور 71 میں جو جنگ ہوئی تو اس کی وجہ بھی کشمیر ہی تھا. تو یہ مسئلہ ابھی تک اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے دونوں ممالک اپنا کثیر سرمایہ اسلحے کی خریداری پر خرچ کر رہے ہیں. کثیر سرمایہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عالمی طاقتیں یا سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ مسئلہ حل ہو. وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پینڈنگ میں پڑا رہے کیونکہ اسی مسئلے کی وجہ سے دونوں ممالک بہت بڑا اسلحہ، بہت بڑی مقدار میں اسلحہ ان ممالک سے خریدتے ہیں. کبھی امریکہ سے، کبھی ہم دوسرے ممالک سے اسلحہ خریدتے ہیں، کبھی انڈیا خریدتا ہے، کبھی روس سے آپ دوزیں خریدی جا رہی ہیں، کبھی کوریا سے، کبھی کس ملک سے. تو عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ممالک ظاہر ہے ان سے اسلحہ نہیں خریدیں گے. اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ جب یہ دونوں ملک اسلحہ خریدتے ہیں کشمیر کی وجہ سے، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، تو پھر ان کا ساری کی ساری بچت، ان کا پورا بجٹ اسلحے پر خرچ ہو جاتا ہے اور پھر صنعتیں، کارخانے نہیں لگتے. جب کارخانے ہم نہیں لگا پاتے تو اب ظاہر ہے مقامی طور پر ہم کوئی چیز تیار نہیں کر سکتے. اور جب مقامی طور پر ہم کوئی چیز تیار نہیں کرتے تو یوں سمجھیں کہ سوئی سے لے کر جہاز تک سب چیزیں ہمیں باہر سے انہی ملکوں سے خریدنی پڑتی ہیں. کشمیر کی وجہ سے ہماری صنعتی ترقی بھی رکی ہوئی ہے، ہمارے پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے لیے کئی پرابلم ہیں، کئی مسائل ہیں. تو عالمی طاقتیں خود یہ نہیں چاہتی کہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن بہرحال امید پر دنیا قائم ہے. امید ہے آپ کو یہ سارے کا سارا ٹاپک جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اس تصویر کو بھی ذرا ذہن نشین کر لیجئے. یہ پاکستان، انڈیا، جموں، یہ کشمیر ویلی ہے، سری نگر ہے، ادھر سے یہ کارگل ہے، لداخ یہ جہاں چائنا اور انڈیا کی جنگ چل رہی ہے، یہ گلگت بلتستان. ٹھیک ہے، تو یہ تصویر بھی آپ کو کچھ آگے چل کر فائدہ دے گی. یہاں سیاچن گلیشیئر ہے، اس پر بھی ہماری جنگ ہوتی رہی ہے 1999 میں نواز شریف کے دور میں. اور یہ پورے کا پورا ایک ایسے سمجھ لیں کہ پلان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی ہیں اور میسیج کے ذریعے جس طرح آپ کو سہولت ہو آپ رابطہ
کر سکیں گے. یہ نمبر میں نے بالکل شروع میں آپ کو یہاں دے دیے تھے. ٹھیک ہے, ان نمبرز پر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. امید ہے ضرورت نہیں پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.